یہ ہے وہ رکشہ ڈرائیور جس پر قسمت اتنی مہربان ہو گئی کہ اس نے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں الیکشن لڑتے ہوئے زبردست برتری حاصل کر لی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بٹ صاحب، کہا جاتا ہے کہ سیاست مہا کروڑ پتی لوگوں کا شیوا ہے۔ آپ ایک رکشہ ڈرائیور ہیں تو کتنے ایک پیسے لگا کر آپ اسمبلی تک پہنچے ہیں؟ میں نے تو کوئی پیسہ نہیں لگایا جی، الحمدللہ۔ میں نے جو میرے دوست تھے، جو میرے ساتھی تھے، انہوں نے جو کوئی لگایا ہوگا تو جو بینر وغیرہ کچھ بھی، میں نے پیسہ نہیں لگایا، تو نہ میرے پاس پیسہ ہے، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں نے پیسہ نہیں لگایا۔ شیخ صاحب، پہلے بھی آپ کسی پارٹی میں تھے، وہ آپ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون میں تھے، لیکن انہوں نے کبھی آپ کو ٹکٹ نہیں دیا؟ عرصہ 30 سال مسلم لیگ میں رہا، تو سوائے رسوائی کا مجھے کچھ نہیں ملا۔ کافی میری قربانیاں تھی پارٹی کے لیے، لیکن مجھے اس کے بعد میں الحمدللہ پی ٹی آئی میں آیا، اور شیخ صاحب نے مجھے سہارا دیا، اور شیخ صاحب نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم پاور میں آئیں گے تو انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا، تو الحمدللہ بغیر کسی پیسوں کے مجھے ٹکٹ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تقریباً ہو گئے ہیں 4 سال۔ تو پہلی دفعہ آپ کو ٹکٹ دیا اور آپ منتخب ہو گئے ہیں ایم ایل اے؟ جی، مجھے پہلی دفعہ ٹکٹ ملا، اور میں اپنے قائد جناب شیخ رشید صاحب کا مشکور ہوں۔ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور میں اللہ تعالیٰ ان کو دعا کرتا ہوں، ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور سچے مسلمان ہیں اور سچے قائد ہیں وہ۔ یہ جو الماری مجھے نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی پیسے تو نہیں رکھے ہوئے آپ نے کہ جو لگا کر آپ جیت کے اسمبلی میں آئیں؟ کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی اتنا متوسط طبقے کا آدمی کبھی اسمبلی تک پہنچا ہو۔ میں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ جو بینر ہیں یہ بھی لوگوں نے لگائے ہیں، یہ بینر وغیرہ وغیرہ، یہ الماری میں تو وہ پڑے ہیں جو ہمارے کاغذات موٹر سائیکلوں کے وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے اپنے ڈاکومنٹ سے، یہ وہ پڑے ہیں نا۔ اب ماشاءاللہ سے آپ ایم ایل اے تو منتخب ہو گئے ہیں، مستقبل میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، کشمیر کی عوام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں نے دیکھا، میں بھی 1947 کے میرے والد صاحب مہاجر ہیں، اور یہ سارے کشمیری بھائی مہاجر بیٹھے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے میری جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ پوری کر دے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے منتخب کیا ہے۔ تو یہ جو مہاجرین ہیں، ان کے لیے جو ہاؤسنگ اسکیم کا میرا ارادہ ہے کہ میں ان کے لیے جو کوئی بنا لوں، کیونکہ ایک کمرے میں 8 بندے ہوتے ہیں، اگر نہ بنا سکا تو انشاءاللہ پلاٹنگ کے لیے میں اپنے بھائیوں کے لیے ضرور کروں گا۔ یہ میرا انشاءاللہ پہلے بھی ارادہ تھا، اب تو انشاءاللہ میرے پہ فرض ہو گیا کہ میں ان کے لیے کچھ کر پاؤں گا۔ اکثر لوگ بدل جاتے ہیں جب منسٹر بنتے ہیں یا ایم ایل اے بنتے ہیں، آپ میں ایسی تبدیلی رونما تو نہیں ہونے والی کیا؟ میں تو جب سے بنا ہوں، میں تو ان سے مل گل جا رہا ہوں، جیسے ویسے پرانے تھے ایسے ابھی بھی ہوں۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار ایم ایل میں کہ یار وہ اپنی جگہ، ابھی بھی میں گھر میں گیا، اب سبزی لینے خود گیا، فروٹ لینے خود گیا، یار وہ سنگیوں کے ساتھ گھوم پھر رہا، ایسے جو میرے دوست ہیں۔ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کے الیکشن میں کوئی دھاندلی وغیرہ کا سین تو نہیں ہوا؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی شور مچا رہی ہے کہ کشمیر کا الیکشن چوری ہوا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، انہوں نے دوبارہ گنتی کرائی ہے، الحمدللہ ہم اس اگلی لیڈ سے زیادہ ہماری لیڈ ہوئی ہے، تو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ کچھ میں نہیں سمجھتا دھاندلی، بلکہ پھر الیکشن ہوا ہے نا۔ تو عمران خان کی پالیسیز سے آپ خوش ہیں؟ بالکل۔ کشمیر میں 2 سالوں سے کرفیو لگا ہوا ہے، 2 سال ہونے والے ہیں اگست میں، تو کیا آپ عمران خان کی پالیسیز سے خوش ہیں؟ دیکھیں جی، جتنا عمران خان صاحب نے کشمیر کے لیے کیا، شاید کسی لیڈر نے ایسا کیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کے جو کشمیر کے بارے میں پالیسی ہے بالکل پرفیکٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ وہ کشمیر آزاد ہوگا۔ جی، میرے ساتھ موجود تھے جاوید بٹ صاحب، کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں۔ اس جگہ پر پہنچنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے پیسے بڑے بڑے گاڑیوں پر چلتے ہیں اور کروڑوں روپے کا خرچ کرتے ہیں کہ وہ ایم ایل اے منتخب ہوں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بہت ہی کم رقم خرچ کی ہے، نہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے تھے کہ میں لگا سکتا بہا سکتا جیسے اور لوگ بہاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں عمران خان کے ویژن اور شیخ رشید کے ویژن کو چلاؤں گا، اپنی عوام کی خدمت کروں گا، علاقے کے لوگوں کے کام کروں گا، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جاوید بٹ چاہے وزیر اعظم کشمیر بھی بن جائے لیکن ایک ورکر نظر آئے گا۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔